آپ نماز کو سیریس لیجیے، اذان و اقامت کہیے پھر نماز پڑھیے. اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھیں گے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ چاہے فرادہ نماز پڑھیں، میں اس کی بات کہہ رہا ہوں، اذان و اقامت فرادہ نماز میں بھی کہیے اور پھر نماز پڑھیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرشتوں کی 2 صفیں اللہ مشرق سے مغرب تک آپ کے پیچھے لگا دے گا جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں گے اگر آپ نے اذان و اقامت کہہ کے نماز پڑھی ہے. تو دوسرا پوائنٹ کیا ہے نماز کی؟ آپ آخری رکعت میں، آپ نماز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، پہلے میں نے کہا اذان و اقامت کو پڑھیے تاکہ ملائکہ کی 2 صفیں اللہ آپ کے پیچھے لگا دے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ نماز کی آخری رکعت کے رکوع میں ہو سکے تو سبحان ربی العظیم و بحمدہ جو آپ رکوع میں پڑھتے ہیں اس کے بعد درود پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ساتھ میں پڑھیں آخری رکوع میں، اس لیے کہ وعجل فرجہم آخری رکوع میں پڑھنا آپ کو وحشت قبر سے بچا لے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا پوائنٹ یہ کہ عقیق کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھیے. کیوں؟ 1 رکعت 1000 رکعت کے برابر ہو جائے گی اگر آپ نے عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھی ہے. اس لیے کہ عقیق وہ پتھر ہے جس سے سب سے پہلے ولایت علی بن ابی طالب کا اعتراف کیا تھا. علی حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اصلاح اسے عطا کیا کہ قیامت تک کے لیے ہر نماز میں مومن کے ہاتھوں کی زینت بنا دیا. کیا کہنے 3 پوائنٹس ہو گئے. اذان و اقامت کہیے نماز پڑھیے، آخری رکوع میں واجل فرجہم کہیے. اذان و اقامت میں بھی اگر آپ اہتمام کر سکیں کہ اپنے گھر میں کچھ باواز بلند اذان دیں، بے پناہ برکتیں اور رحمتیں اس کی. بے شک جو صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں کم از کم ہسبینڈ گھر میں باواز بلند اذان دیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے. وسعت رزق آپ چاہتے ہیں، کسی جاب کی تلاش میں ہیں، کسی اور پوزیشن تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ گھر میں باواز بلند اذان دینا شروع کیجئے. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا کی توحید کے نام پر، مصطفیٰ کی رسالت کے نام پر، مولا علی کی ولایت کے نام پر آپ کے کاموں کو کیسے حل فرماتا ہے. سبحان اللہ. 4تھ پوائنٹ کیا ہے؟ ہو سکے تو مسواک ورنہ عام برش کر کے نماز پڑھیے. انشاءاللہ 70 رکعت سے زیادہ کا ثواب عطا ہوگا اگر آپ برش کر کے نماز پڑھیں. ہائیجین بھی ہے، نماز کا ثواب بھی زیادہ ہے. سمپل پوائنٹس ہیں یہ، بہت سمپل میں بتا رہا ہوں آپ کو. 5ویں یہ کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کو پڑھیے. سورہ الحمد کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ سورہ قدر کو پڑھیں گے تو یہ آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گا. اگر آپ کر سکتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ سورہ آپ اچھی طرح سے صحیح قرأت میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں. ایک اور کام یہ بھی کیجئے کہ جب وضو کر رہے ہو نا اس وقت بھی سورہ قدر کو پڑھیے. کربلا معلیٰ میں ہم حرم سے باہر نکلے، 40 جو آخری سال تھا ہمارا 40 پر 2019 میں مشرف جب ہوا تھا، اس کے بعد 2 سال سے تو پینڈیمک کی وجہ سے حاضری نہیں ہو پائی، اور اس بار تو واقعا دل بہت زیادہ تڑپتا رہا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد سے جلد مولا اپنے حرم میں بلائیں انشاءاللہ. تو جب ہم کربلا معلیٰ میں ذریعے امام حسین علیہ السلام سے باہر نکلے اور پھر وضو خانے میں گئے ہم، تو وضو پہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی تھی. امام حسین علیہ السلام کے حرم کے باہر جو وضو خانہ ہے اس میں حدیث لکھی ہوئی تھی، اور وہ حدیث لکھی ہوئی تھی کہ جو وضو کرے اور سورہ انا انزلنا کو دوران وضو پڑھے، ابھی اس کا وضو ختم ہوگا کہ اللہ اسے ایسا شمار کرے گا کہ جیسے شکم مادر سے وہ بچہ جو ابھی ابھی متولد ہوا ہو جس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہی موجود نہ ہو. دین 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے کلی کیجیے اور ناک پہ پانی ڈالیے. مستحب ہے یہ کام، ویسے مومنین ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کو شیطان رجیم کے غلبے سے بچا لے گا. 7واں پوائنٹ، نماز سے پہلے خوشبو لگائیے. یہ مزید 70 گنا آپ کے ثواب کو اور بڑھا دے گا. سبحان اللہ. کتنا آسان ہے ثواب. واقعا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا کرم کا دروازہ ایسے کھلا رکھا ہوا ہے کہ آ جاؤ، کسی نہ کسی بہانے سے تو آ جاؤ. اور 8واں اور آخری آج کے تک پوائنٹ کہ آپ نماز کے فوراً بعد تسبیح پڑھیے. تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا یہ 1000 نفل رکعتوں سے افضل اور بہتر ہے. نماز کے بعد بی بی کی ایک تسبیح پڑھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امام کا کلام ہے کہ ہم جیسے اپنے بچوں کو واجب نماز سکھلاتے ہیں ویسے ہی اپنے بچوں کو ہماری دادی فاطمہ زہرا کی تسبیح سکھلاتے ہیں. علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.